ہمسایہ ملک افغانستان کے حوالے سے ابھی امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اتنے ڈالرز کی جو ہے وہ امداد دینے کے باوجود بھی جو افغانستان ہے وہ کس قدر عدم استحکام کا شکار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے اخراجات کی۔ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کس قدر کنسرننگ بات ہے، اس حوالے سے آپ کچھ آگاہ کریے گا؟ جی دیکھیں، جس طریقے سے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اتنا انویسٹمنٹ ہونے کے بعد تو یہ تو پاکستان تو اس کنسرن کا بارہا اظہار کرتا رہا کہ جو اسلحہ بھی چھوڑ کے چلے گئے امریکن فورسز جاتے ہوئے، وہ پاکستان کے خلاف ہی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے بہت سیریس کنسرن ہے۔ پھر جس طریقے سے دوحہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، وہ نہیں بنی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا پاکستان جو ہے وہ اتنے امیگرینٹس کو ہم نے رکھا ہے، اور اب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں دہشت گردی کی، تو پاکستان تو اپنے کنسرنز بارہا اس کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب امریکن فورسز اتنے عرصے رہی ہیں اور وہ انخلا کریں گی تو ایک سٹیبل افغانستان چھوڑ کے جائیں گی، ایک انکلوسیو حکومت ہوگی، اور افغانستان کی سرزمین کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی بھی ریاست کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ ہی انکلوسیو حکومت بنی، نہ ہی جو ہے وہ دہشت گردی پہ کنٹرول ہوا، نہ ہی جو ہے یہ اس بات پہ کنٹرول کیا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو ٹھیک ہے، استعمال کر یہی کے سوال پاکستان کے نیازی اوپر صاحب کے دہشت۔ پاس لے کر چلتے ہیں۔ نیازی صاحب، کروڑوں ڈالرز کے باوجود بھی افغانستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ امریکہ ایک ایسے ملک کی رپورٹ جاری کر رہا ہے جو پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ ہمارے لیے کس قدر یہ کنسرننگ بات ہے؟ بہت ہی کنسرننگ بات ہے۔ سٹیبل افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، انسٹیبل جو ہے افغانستان ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں رہا، کیونکہ ہمارا آپ دیکھ لیں تقریباً کتنے 100 کلومیٹر جو ہے وہ ہماری بارڈر لائن ہے، اور وہاں پہ اگر دہشت گرد آج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے، تو ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں کی عوام کے مطابق، جو منگوں کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 2021 تک کہ انہوں نے اربوں ڈالر لگائے لیکن رزلٹ کیوں نہ آ سکا، کہ وہاں کی عوام کو شامل حکومت نہیں کیا گیا اور پیسے بھی لگے لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو یقیناً پاکستان کے لیے ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، اور وہاں پہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے بہت ساری چیزیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ہمیشہ انٹرنیشنل وہ کانسپریسی کا شکار رہا ہے، اور آج ہم جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہمارے لیے جو ایشوز آ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل، ہمارے ترکی بھی ہے، سعودیہ بھی ہے اور قطر بھی ہے، وہ ہمیں کیوں یہی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے چیزیں طے کریں، لیکن ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو اب دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں انہیں ہمارے لیے جو ہے وہ ون لائنر ایجنڈا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان انتشار کا شکار ہوگا تو پاکستان کی معیشت بھی افیکٹ کرے گی، پاکستان کا دفاع بھی افیکٹ کرے گا، اور ہم دہشت گردی کے مسائل بھی ہمارے لیے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان انتشار کا شکار ہوگا تو اس کا انڈائریکٹلی جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستانی معیشت پر آئے گا۔ دیکھیں یہ بات نیازی صاحب کہ میں اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ ایک ذرا آپ کل ضرور جا کے جو ہے نا ہائی کورٹ سے نکلوا لیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پہ ہر چیز، اور یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو ملتی ہے، اس کا ناشتہ اس کی مرضی سے ہے، اس کا لنچ اس کی مرضی سے ہے، اس کا ڈنر اس کی مرضی سے ہے، اس کی ایکسرسائز ہے، اس کو مشین ملی ہوئی ہے وہاں وہ ایکسرسائز کی، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ نیازی صاحب کو آپ دکھا دیں، نہیں تو میں ان کو بھجوا دوں گا۔ تو میں دوسری بات یہ ہے بجٹ آپ لکھ کے دے دیجئے، میں شیئر کر دوں گا۔ میں لکھ کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہائی کورٹ سے اپنے وکلا سے پوچھ لیں
کہ پھر ایک مووی بھی چلی ہے میرا خیال کسی نجی ٹی وی پہ پاکستان نے سب نے دیکھی کہ بتایا گا کہ کیا کیا چیز پرووائڈ ہے ان کو. تو جو آپ نے بات کی کہ اچھا مووی بھی بن گئی ہے. ملک سے ہمارے ہمیشہ تعلقات یہ چلی ہے ٹی وی پہ چلی ہے. ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ یہ چیزیں اس کو پرووائڈ کریں. یہ ان سے پوچھ لیں بتا دیں گے آپ کو. یا سچ بات نہیں کرتے نا. میں نے جو کہا تھا نا کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں لاتا, یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اپنی جیب سے کبھی نہیں کھاتا وہ. دوسری بات ہے کہ ہمسائے ملک سے آگے بڑھتے ہیں سر, آگے بڑھتے ہونی چاہیے. میں وہی بات کرنے لگا ہوں. مجھے آپ بتائیں نا, اگر ہمسائے ملک میں اگر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ استحکام آئے افغانستان میں, لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہاں کا وہ جتنے جو طالبان ہیں, یہ 2 ہمیں جو انہوں نے معاہدے کر کے عمران صاحب نے چھڑایا تھا نا جن طالبان کو, وہ بھی ان سے پوچھ لیں. وہ جو ہزاروں میں لوگ نکلے تھے پر جیلوں سے رہا ہوئے تھے, یہ انہوں نے پہلے اسی کام کے لیے رکھا تھا کہ کل میری ہیلپ کریں گے شاید. اس پہ بھی یہ ان کی مذمت نہیں کرتے. ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن وہاں کا عدم استحکام وہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں, ہماری اس میں خوشی ہے. ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ افغانستان کے بھی حالات ٹھیک ہو, حکومت جو ہے وہ کام کرے, وہ طالبان کا وہاں کنٹرول ہو جو بری حکومت میں ہے. لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آگے انتشار پھیلائیں اور ہم کو اجازت دیں. ٹرکی اس میں پڑا, سعودیہ نے یہ بات کی, لیکن یہ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ 0 ٹالرنس ہے. کوئی بندہ آ کے اگر ہمارے ملک میں دہشت گردی کرے گا اور افغانستان اس کو روکے گا نہیں, تو پھر پاکستان نے روکا آپ کے سامنے ہے. مختصر بات ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے, پاکستان یہ چاہتا ہے امن ہو, لیکن اگر جو جماعت ہے اس کا رویہ یہی ہے کہ میرا یہ منشور ہے کہ عدم استحکام رہے پاکستان میں, تو پھر اس کے لیے ہم اس کو اجازت تو نہیں دے سکتے. وہ بات کریں, ضرور کریں گے, ہم بھی بات کریں گے, حکومت آپ بھی کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے بات کریں, لیکن یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 804 قیدی نے کہا کہ بھائی ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے. تو یہ تو 2 سال سے احتجاج کر رہے ہیں. ان کو 9 مئی کی جو سزا ہوئی ہے, یہ حکومت پاکستانی حکومت یا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو 26 نومبر کی ہے انہوں نے خود کیا ہے. یہ لوگ خود جا کے وہاں GIQ پہ حملے کرتے رہے, ہم نے ان کو نہیں بھیجا. یہ آج بھی عمران خان معافی مانگ لے قوم سے کہ میں نے 26 نومبر کرایا, میں نے 9 مئی کرایا, میں اپنے فورسز پہ حملہ کرایا, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. شاید اس کو قوم بھی معاف کر دے, اور وہ ادارہ جس کے خلاف یہ چلا ہے وہ بھی معاف کر دے. عدالت میں جائیں, اپنی جا کے بے گناہی ثابت کریں تو عمران باہر آ جائے گا. بات کرنی ہے وہ ضرور کریں, لیکن ان کا رویہ ٹھیک ہے. ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, سینیٹر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ سحر کامران صاحبہ موجود تھیں, امجد ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, وقت جو ہے جب بدلتا ہے تو اس کے بعد سب چیزیں بدل جاتی ہیں. آج کسی کا وقت ہے, کل کوئی آئے گا اقتدار میں بیٹھے گا اور یہ چیزیں دوبارہ دہرائی جائیں گی. جس طرح ہی آسمان سے دھندلاہٹ کم ہونا شروع ہوگی, بادل دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد آسمان کا نظارہ بھی سب کے سامنے ہوگا.